شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو فرسٹ ہارر سٹوری ہے یہ وقار شیئر کر رہے ہیں۔ وقار کہتے ہیں میں سرگودا کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ سرگودا اولڈ سول لائن سائڈ پر رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، سخت سردی کا موسم تھا۔ میں اپنے دوست کی طرف جا رہا تھا۔ میں اپنے گھر سے نکلا تو جہاں پر ہم لوگوں کا روڈ ختم ہوتا ہے، ہم لوگوں کی اسٹریٹ کا روڈ ختم ہوتا ہے، وہاں پر ایک خالی پلاٹ ہے، یعنی وہ پلاٹ کافی زیادہ بڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چلتا ہوا اپنے دوست کی طرف جا رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے کونے کے اوپر ایک کالے رنگ کا کتا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جو کتا تھا وہ بہت زیادہ مجھے ایسے بیمار سا لگ رہا تھا اور وہ بڑی عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں پر کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور مجھے دیکھ کر بھی وہ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گیا۔ مجھے اس کو دیکھ کر تھوڑا سا دکھ ہوا، ترس آیا۔ میں گھر واپس آیا۔ ہم لوگوں کے فریج میں میٹ رکھا ہوا تھا۔ امی اکثر وہ میٹ بیگز بنا کر چھوٹے چھوٹے رکھ دیتی تھی۔ وہاں سے میں نے ایک میٹ بیگ لے لیا اور میں نے یہ سوچا کہ میں اس کتے کو جا کے ڈال دیتا ہوں۔ میں وہاں پر جب اس پلاٹ کے پاس پہنچا، وہ کتا بالکل وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کالے رنگ کے کتے کو وہ جو گوشت تھا وہ نکال کر ڈال دیا۔ وہ کھانے لگ گیا۔ میں وہاں سے آگے نکل پڑا۔ جیسے ہی ابھی 2-3 قدم آگے میں گیا ہوں گا، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کتا نہیں تھا۔ وہ کتا کہاں پر گیا، کہاں پر نہیں، مجھے نہیں پتا۔ وہاں پر وہ نہیں تھا۔ میں اپنے دوست کی طرف گیا، ابھی وہاں پر بیٹھا ہی تھا۔ تھوڑی دیر گزری، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے پورے جسم کو جیسے کسی چیز نے جکڑ لیا ہے۔ مجھے بہت زیادہ پورے جسم میں درد شروع ہو گیا اور میری حالت ایسی ہوگی کہ میرا سر چکرا رہا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے میرے گھر چھوڑو۔ اس نے کہا کہ تمہیں ہوا کیا ہے، تم شام تک تو ٹھیک تھے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا، بس تم مجھے میرے گھر چھوڑو، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ میرا دوست مجھے گھر لے کر آ گیا۔ جیسے میں گھر داخل ہوا، میں وہیں پر گرا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ امی بہت زیادہ ڈر گئی، ابو ڈر گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسے ہوا کیا ایسے۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے مجھے بیڈ پر لٹایا، ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بے ہوش کیوں ہے، بی پی بھی نارمل ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن فیور بہت زیادہ تھا۔ مجھے کچھ انجیکشن لگائے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ گھر والوں نے پوچھا، میں نے یہ بتایا کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ میرے ذہن سے وہ چیزیں نکل گئی جو میں نے اس کتے کو جا کر وہاں سے گھر سے گوشت لے کر ڈالا تھا، وہ چیز بھی میں بھول گیا۔ رات تقریباً 1:45 بجے کا ٹائم تھا تو میں اپنے کمرے میں ہی لیٹا ہوا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ ہی سوتا تھا، لیکن وہ کمپیوٹرز پر گیم کھیلتا تھا، اس لیے وہ لیٹ سوتا تھا۔ مجھے پیاس لگی تو میری آنکھ کھلی۔ بیڈ سائڈ پر ٹیبل پر پانی بھی رکھا ہوا تھا۔ میں پانی پینے کے لیے جیسے اٹھنے لگا، میری نظر پڑی، میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میرے کمرے کے دروازے کے بالکل سینٹر میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے، جیسے کوئی ٹانگوں پر عجیب طرح سے، جیسے ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں، ویسے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر کے اوپر سینگ تھے، اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ تھیں۔ بہت لمبی زبان تھی جو اس کے پیٹ تک آ رہی تھی۔ پیٹ بھی بہت بڑا تھا اور وہ بہت زیادہ کالے رنگ کا تھا، اتنا کالا تھا کہ جیسے کوئی جیٹ بلیک چیز ہوتی ہے۔ مجھے پہلے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں یہ دیکھ کے آ رہا ہوں، یہ ہے کیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہوا، میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا، تبھی وہ ایک دم سے اٹھا۔ اس کا بالکل چھوٹا سا قد تھا، جبکہ جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بہت بڑی کوئی کداور چیز ہے۔ وہ اٹھ کر بالکل میرے قریب آیا۔ جیسے میں نے اس کو قریب سے دیکھا، میں چیخیں مارنے لگ گیا اور وہ باقاعدہ جیسے میرے کمرے سے باہر بھاگ گیا ہو۔ اس کی بہت لمبی دم بھی تھی۔ میری چیخوں پکار سن کے میرے گھر والے آ گئے۔ گھر والوں نے جب پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے ابھی میں نے یہاں پر کسی کو دیکھا ہے۔
میں بہت ڈر گیا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ امی ابو نے مجھے بہت تسلی دی، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوا تمہیں۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ روز آدھی رات کو میری آنکھ کھل جاتی اور وہی مخلوق مجھے نظر آتی۔ کبھی وہ دروازے میں کھڑا ہوتا، کبھی بیڈ کے پاس آ جاتا۔ وہ بہت زیادہ ڈراونا تھا، نظر رات کو ہی آتا تھا۔ میری طبیعت پھر خراب ہونے لگ گئی۔ امی نے یہ کہا کہ اسے کوئی چیز ڈرا رہی ہے، ہمیں اس کا کہیں اور علاج کروانا چاہیے۔ ابو کے ایک دوست تھے، ان سے رابطہ کیا، انہوں نے بتایا کہ ایک ہیں صاحب علم ہیں، ان کے پاس بچے کو لے کر چلتے ہیں۔ جب مجھے ان کے پاس لے کر گئے، انہوں نے دم وغیرہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ اس کے پیچھے تو ایک جن لگا ہوا ہے، یہ اس جن کے بہت قریب گیا ہے، اس لیے وہ جن اپنا آپ اس پر ظاہر کرا اور اس کے پیچھے بار بار آ رہا ہے اس کو جکڑنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے۔ اب میرے سے انہوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا ہے؟ پھر مجھے یاد آیا، میں نے کہا کہ میں اپنے دوست کے گھر جا رہا تھا، راستے میں نے پلاٹ میں ایک کالے رنگ کا کتا دیکھا۔ وہ کتا جو تھا عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا۔ اس کتے کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ یہ جو کتا ہے شاید اسے کھانے کے لیے کچھ چاہیے، تو میں نے گھر سے لا کر اس کو میٹ ڈالا تھا۔ اس کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا کہ وہ کتا نہیں تھا، وہ جن تھا، جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے وہ چیز کھلائی تھی، اسی نے تمہیں پکڑا ہوا ہے۔ اب میں تو بہت زیادہ ڈر گیا۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا کہ اس کے گلے میں یہ تعویذ پہنائیں اور اس کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ ہم لوگ گھر آ گئے، وہ تعویذ تو میرے گلے میں تھا، لیکن میری طبیعت بہت خراب تھی، میرے جسم سے ایسے لگ رہا تھا جیسے جان ہی نکل جائے گی۔ خوف ایک عجیب سا میرے اوپر طاری ہو گیا۔ آج رات وہ باقاعدہ مجھے پھر نظر آیا اور وہ مجھے بار بار بول بول کے، جیسے اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا اپنے گلے سے یہ تعویذ نکال دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں بتائیں۔ اگلے دن وہ مجھے پھر ان کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ بڑا سخت جن ہے اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ لوگ ایسا کریں، صدقے کا کچھ بکرا لیں، ایک بکرا لیں، اس کو آپ لوگ باقاعدہ ذبح کر کے وہ صدقے کا جتنا بھی گوشت ہوگا اسی پلاٹ میں جا کر پھینک دیں، اور بکرا جو ہے وہ کالے رنگ کا ہونا چاہیے۔ ابو نے ایسے ہی کیا۔ ابو ایک بکرا لے کر آئے، باقاعدہ صدقے کی نیت سے اس کو ذبح کیا، اور اس کے بعد اس بکرے کو، اس کا سارا گوشت جو تھا، اس کا سر ور جو بھی تھا، سارا کچھ ذبح کروا کے اسی پلاٹ میں نے انہیں پلاٹ بتا دیا، اسی کارنر پر جا کر انہوں نے پھینک دیا۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا کہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا اور مغرب سے پہلے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ ابو کہتے ہیں جیسے ہم لوگ وہاں پر وہ گوشت وغیرہ پھینکنے کے لیے گئے، ابھی ہم لوگ گوشت پھینک کر واپس ہی آئے، ہمیں اتنی زیادہ ڈراؤنی آوازیں سنائی دی، ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ جانور، کتے اس گوشت کو نوچ رہے ہیں۔ اتنی بھیانک آوازیں تھیں کہ وہ لوگ جلدی سے گلی میں ٹرن ہوئے اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ ابھی بھی میری طبیعت خراب ہی تھی، میں ٹھیک نہیں ہوا صدقہ دینے کے بعد بھی، بس رات بھر سو نہیں سکتا تھا۔ وہ جن جو تھا مجھے باقاعدہ پھر بھی دکھائی دے رہا تھا، لیکن اب وہ میرے کمرے میں نہیں آتا تھا، کمرے سے باہر مجھے وہ دکھائی دیتا تھا۔ کبھی ایسا لگتا تھا وہ دیوار کے اوپر رینگ رہا ہے جیسے چھپکلی رینگتی ہے۔ وہ عجیب و غریب ہی اس کا حلیہ تھا، کبھی وہ بہت چھوٹا ہو جاتا تھا، کبھی وہ بہت لمبا ہو جاتا تھا، پر چہرہ اس کا ایک ہی تھا، بڑا سا چہرہ تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، لمبی زبان تھی، سر پر سینگ تھے، ناک والی جگہ پر سوراخ تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرنے لگ گیا کہ وہ مجھے بار بار پھر دکھائی دے رہا ہے۔ پھر ایک اور عامل کا پتہ چلا، وہاں پر مجھے لے کر گئے۔ وہ عامل فیصل آباد میں تھے، انہوں نے پڑھائی کی، انہوں نے بھی سیم بات بتائی کہ اس کے پیچھے ایک جن لگا ہوا ہے، وہ بڑا سخت جن ہے جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ 3 دن کا عمل کرنا ہوگا، 3 دن کے عمل کے بعد وہ مخلوق اس کی جان چھوڑ دے گی۔ عمل جو تھا وہ انہوں نے وہاں پر کیا، 3 دن میں وہیں پر رہا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ تعویذ بنا کر دیے۔ ایک تعویذ انہوں نے ایسا دیا، انہوں نے کہا یہ آپ نے جیسے کیسے کر کے اس پلاٹ میں یہ تعویذ لگانا ہے، لیکن یہ آپ کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جن بہت سخت ہے، اس کا وہاں پر بسیرا اور وہ ہر وقت وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ دوپہر 12 بجے سے پہلے پہلے، زوال کے ٹائم سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے وہاں پر وہ تعویذ اسی کونے پر زمین میں گاڑ دینا ہے۔ اب یہ چیز بھی بڑی عجیب سی تھی، روڈ جو تھا وہاں پر ٹریفک گزرتی تھی۔ ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے کیسے کر کے ہم لوگ کر لیں گے۔ ابو تھے، ان کے ساتھ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ یہ لوگ جیسے کوئی کچرا وغیرہ پھینکنے کی سینس میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ میرے بھائی نے
ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ ابو بیٹھ کر وہاں پر تعویذ لگانے لگ گئے۔ جیسے ابو نے تعویذ لگایا ان کو کسی چیز نے اٹھا کر بہت زور سے دور پھینکا۔ میرے بھائی کی چیخیں نکل گئی، لیکن انہوں نے وہ تعویذ لگا لیا تھا۔ اس نے ابو کو فوراً سے اٹھایا، بائک ان کے پاس تھا، بائک پر بٹھایا اور تیزی سے گھر لے آیا۔ ابو کو بھی بہت سا بخار ہو گیا، ان کی طبیعت بہت سا خراب ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہ تعویذ لگانے کی دیر تھی، اس کے بعد وہ جن مجھے نظر نہیں آیا، لیکن جتنے دن وہ مجھے نظر آتا رہا وہ بہت زیادہ ڈراؤنے منظر تھے۔ مجھے خواب میں بھی وہ دکھائی دیتا تھا، اور باقاعدہ مجھے لگتا تھا جب میں سوتا تھا میرے سر کے اوپر جیسے کوئی آ کر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہو، اور اس کا ہاتھ، اور وہ جیسے وہ میرے سر کو باقاعدہ پریس کرتا تھا، دباتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کوئی جانی نقصان نہیں دیا۔ پتہ نہیں بعد میں میرا کیا ہوتا کیا نہیں۔ میری ایک چھوٹی سی مسٹیک نے، ایک غلطی نے مجھے اتنی سزا دی۔ بہت عرصہ میں بیمار رہا، اس کے بعد بھی میں بیمار رہا۔ تو میں اپنی اس کہانی کے ذریعے آپ کے سبھی سننے والوں کو یہ میسیج بھی دیتا ہوں، بے شک ہم لوگوں کو خدا ترسی ہم میں ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہم لوگ جس مخلوق کو دیکھ رہے ہیں یا جانور کے روپ میں کوئی جنات ہیں، کیونکہ ہمیں انہی عامل حضرات نے بتایا تھا، بالکل جو جیٹ بلیک رنگ کا جو کتا ہوتا ہے وہ بھی اکثر جنات ہوتے ہیں، اور بالکل سفید رنگ کا جو کتا ہوتا ہے وہ بھی اکثر جنات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بالکل کالے رنگ کی بکری بھی دیکھیں تو سوچ سمجھ کے اس کے قریب جائیں یا اس کو ہاتھ لگائیں۔ تو یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقار آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔